بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت سے سوال ہوا، جناب عالی آپ کس طرح اہل سنت اور دیگر اسلامی فرقوں کے مقابلے میں تشیع کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، تشیع کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کی روایات کافی ہیں، اور یہ واضحات میں سے ہے۔ تشیع کے اس بات کے لیے اہل سنت کے پاس اتنی معتبر روایتیں ہیں کہ منابع تشیع کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میں اس مضمون الائمۃ بعد اثنا عشر تسعۃ منہم من ولد الحسین تاسعہم المہدی، میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، جن میں 9واں امام مہدی علیہ السلام ہوگا، پر مشتمل روایت منابع اہل سنت سے جمع کر رہا تھا۔ ان میں سے اکثر روایات میں ان 9 ائمہ کے اسماء گرامی بھی بیان ہوئے ہیں۔ میری نظروں سے 20 ایسی روایتیں گزریں جن کا سند کے اعتبار سے دوسری روایتوں کے ساتھ تداخل نہیں تھا۔ وہ روایتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 اصحاب پر ختم ہو رہی تھیں۔ ان میں حضرت علی علیہ السلام شامل نہیں تھے اور انہیں وہاں نہیں لایا گیا۔ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان بھی ان روایتوں کو نقل کرنے والے اصحاب میں شامل ہیں۔ ان کی نظر میں یہ تمام روایتیں متواتر ہیں کہ شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کے ہاں تواتر جلدی ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شیعہ کہے کہ میں نے تشیع کی حقانیت کے لیے صرف اہل سنت کے منابع میں سے واضح روایات سے استفادہ کیا ہے تو اس نے غلط نہیں کہا۔ اور اسی طرح آپ سے سوال ہوا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے اچھی دلیل کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت و خلافت کو ثابت کرنے کی سب سے اچھی دلیل وہی استدلال ہے جو مخالفین ولایت اہل بیت علیہ السلام کے انکار اور شیخین کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، یعنی دریا میں ڈوبنے والے اس شخص کی طرح، یتشبت بکل حشیش، یعنی جو ہر تنکے کو سہارا سمجھ کر پکڑ لیتا ہے۔ وہ لوگ خلیفہ اول کی فضیلت میں کوئی روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ رسول خدا کا فرمان ہے، اور شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، وہ تو بس وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ہم انہیں جواب دیتے ہیں، خلیفہ دوم نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کہا تھا، ان الرجل لیہجر، یہ شخص نعوذ باللہ ہذیان بول رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں آپ نے یہ کیوں نہ کہا تھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی؟